اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا، اور آپ دیکھ رہے ہیں سم سیٹ اسلامک پروڈکشن کی طرف سے لایا گیا خوبصورت پروگرام، جسے ہم کربلا کا پیغام کہیں یا سفر کربلا کہیں یا حضرت امام عالی مقام کی قربانیوں کا نام دیں، ہم کیا کہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہاں جب بات آ جاتی ہے کربلا کی تو ناظرین اکرام بات کرنے کا جی کرتا ہے، سوال کرنے کا جی کرتا ہے، جاننے کا جی کرتا ہے، علماء اکرام کو یہاں بٹھا کر ان سے پوچھنے کا جی کرتا ہے کہ حضرت ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا۔ یہ سفر جب حضرت امام عالی مقام نے سٹارٹ کیا تو اس کی وجہ کیا بنی تھی۔ یقیناً جب بھی آپ کوئی سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ناظرین اس کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا سفر تھا، یہ ایسا سفر تھا کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امی آ کر بتاتے ہیں، اور سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سرکار سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آقا جی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اے میرے پیارو، میرا یہ پیارا شہید کر دیا جائے گا۔ سرکار چاہتے، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، سرکار چاہتے تو دعا فرما سکتے تھے، اللہ کریم سرکار کی دعا کے صدقے سارے معاملات کو چینج کر دیتا، لیکن سرکار نے دعا نہیں فرمائی، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہی شہید ہوں گے، یہی شہادتیں ہمیں میرے اسلام کو بچائیں گی۔ یقیناً ہم آج سنتے ہیں نا، شہید زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام عالی مقام کی جو شہادت ہے، یہ کربلا ہمیں پیغام دے کر جاتی ہے۔ پیغام بہت سارے ہیں، کاش کہ ہم اس پیغام میں سے کسی ایک پیغام کو، پیغامات بہت ہیں، ایک پیغام کو بھی اگر ہم ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں، اس پر عمل کر لیں، تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آج سفر کربلا میں ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اللہ کریم نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور جب یہ گفتگو کرتے ہیں جی چاہتا ہے کہ انہیں سنتے چلے جائیں، وقت کو ملوث خاطر بھی نہ لائیں، انہیں سنتے چلے جائیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، میں ویسے بھی اچھا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا تو اور اچھا ہو گیا۔ کیا بات ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں ہماری بیٹریاں چارج ہو جاتی ہیں کہ جب ماشاءاللہ مفتی صاحب اتنا کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوان نسل مفتی صاحب کو دیکھ کر یقین مانیے کہ ان کو ایک مفتی صاحب کے اندر ایک موٹیویشنل اسپیکر نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اللہ کریم نے مفتی صاحب کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آج آپ اگر نظر دوہرائیں نا شہر کراچی میں تو آپ کو چپے چپے پر مفتی صاحب کے شاگرد نظر آئیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، حضرت کے ادارے میں اللہ کریم بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں۔ آج ہمیں جوائن کیا جی غلام عباس صاحب نے۔ میں غلام عباس سے گزارش کروں گا کہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ جی۔ شیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کسے تیرے ہوتے ہوئے، یا رسول اللہ سرگزشتے غم کسے تیرے ہوتے ہوئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا
آستانہ چھوڑ گئے بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گئے بے لقائے ان کو چین آ جاتا گئے بار براتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ گئے بار براتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ گئے ایسے جگہ پہ کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار یا رسول اللہ میرے ایسے جلوے پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ گئے مر کے جیتے گئے جو ان کے دے پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے گئے جو ان کے دے پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ گئے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں غلام عباس گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اور یہاں ہم سب غلام عباس ہیں اور انہی کے در کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم یہاں ذکر سننے کے لیے موجود ہیں اور ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم انہیں سننا چاہتے ہیں اور یقیناً میں ابھی حضرت سے سوال بھی کرنا چاہوں گا. لیکن ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. جب آج کا ایک عاشق جو دنیا دار عاشق ہے، جو دنیا میں مصروف رہتا ہے، دنیا داری میں مصروف رہتا ہے، لیکن جب وہ بھی بارگاہ رسالت مآب میں یقین جانی حاضری لگانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، واپسی کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے نکل گئی، روح بدن سے نکل گئی. یقین جانیے ایسا ہی عالم ہے. لیکن آپ جب بات کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں پلنے والے نواسۂ رسول کی، سوچیں نا، وہ ذرا وہ وقت سامنے لائیں، وہ نظارہ سامنے لائیں کہ کیا عالم ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب امام عالی مقام اس ارادے سے مدینہ شریف سے جاتے ہیں کہ اب مکہ جانا ہے، مکہ سے کوفہ جانا ہے، معلوم ہے کہ شہید کر دیا جاؤں گا، جانتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا، لیکن وہ اسلام بچانے کے لیے نہ وہ مکہ شریف میں قتل غارت ہونا چاہتے تھے، وہاں قتل گیری چاہتے تھے، خون بہانا چاہتے تھے، نہ مدینہ شریف میں خون بہانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا یہ وہ عرش زمیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں 70,000 صبح 70,000 شام
تو میں یہاں سے رخصتی جانا چاہوں گا۔ ناظرین وہ کیفیت ذرا آپ ذہن میں لائیے، ہم مفتی صاحب کی زبانی سننا چاہیں گے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا ایک ایسا سلسلہ بن گیا تھا کہ امام عالی مقام اس در کو چھوڑ رہے ہیں کہ جہاں 70,000 صبح آتے ہیں، جہاں 70,000 شام آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ وہاں چلا جائے پھر اس کا قیامت تک نمبر نہیں آتا؟ یہ تو میں فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، جو انسان ہے وہ تو جینا ہی وہاں چاہتے تھے، وہ مدینے سے نکلتے تھے اور وہ کہتے رہے ہمارے اندر جان نہیں ہے۔ امام علی مقام کس ارادے سے مدینہ سے مکہ شریف کی طرف رواں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اور سم سیٹ کا جو اسلامک چینل ہے، شان اسلام ہے، اور جن کی اسلامک پروڈکشن ہے، ان ساتھیوں کو بھی، فیصل بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر یہ خوبصورت ٹرانسمیشن انہوں نے سجائی ہے، اور پیغام کربلا یا درس کربلا جس طرح آپ نے کہا کہ ہر زمانے میں امت کا تعلق، نظریاتی تعلق، عشق کا تعلق، محبت کا تعلق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ بے شک۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے تاریخ اسلام کا کہ جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، زمانے کو کربلا سمجھ آتا جا رہا ہے۔ ہاں کیا بات ہے۔ اب ایک واقعہ نہیں رہا، اب ایک فلسفہ اور نظریہ بن چکا ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ حق اور باطل کی پہچان کا واضح ایک امتیاز اگر کسی کو نظر آتا ہے، یا پوری کائنات میں اگر آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا چاہتے ہیں اور حق کی نمائندگی کے طور پر اگر کسی کو پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ مولا حسین حق کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر زمانے میں کربلا پہ بات ہونی چاہیے، کربلا کا تذکرہ ہونا چاہیے، پیغام کربلا ہونا چاہیے، مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو اصحاب ہیں، جو رفقا ہیں، ان کی جو شہادتیں ہیں، ان کی جو قربانی ہے، اس کا ذکر ہونا چاہیے، جو تکالیف آپ نے جھیلی اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ لوگ جب ذکر کرتے ہیں کربلا کا تو خاص طور پر جو عاشور کا دن ہے، 10 محرم کا ہے، اس میں جو ایک شہادتوں کی ایک داستان رقم ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے لیے تکلیف کا جو دن تھا شاید وہ 10 محرم تھا، اس میں اتنی ساری شہادتیں اور امام حسین نے اتنے سارے صدمے جھیلیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 10 محرم کے جو صدمے آپ نے جھیلے ہیں، جو تکالیف آپ نے برداشت کی ہیں، ان تمام تر صدموں اور تکالیف سے بڑا صدمہ اور دکھ مدینہ چھوڑنے کا تھا۔ بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی۔ یہ مدینہ شریف جو ہے نا، جیسے ابھی استاد دمن کا کلام ہمارے ناطمہ بھائی ہمارے پڑھ لیتے، غلام عباس بھائی، کہ مدینہ شریف سے واپسی آنا، استاد دمن فرماتے ہیں کہ جو یہاں ہیں وہ وہاں جا کر جینے لگ جاتے ہیں، جو وہاں سے آتے ہیں سمجھو ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ ہر عاشق کی یہ بات ہے، جیسے آپ نے بھی کہا، ہم بھی اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، کوئی 15 دن اگر مدینے میں گزار دے، 15 دن بھی نہیں 8 دن بھی گزار دے مدینے میں، اکثر ایسی ہوتا ہے 8 دن یا 10 دن ہوتے ہیں، 8-10 دن۔ جب وہ مدینہ شریف سے واپسی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بس میں ہر شخص اس کی نگاہیں گنبد خطرہ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، مسجد نبوی کے میناروں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ سے ایک دفعہ زیارت نصیب ہو جائے، بالکل، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بیٹا اور باپ بیٹا ہے تو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، شوہر بیوی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، سب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ گنبد خطرہ کے جلوے دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے میناروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بس ایک دفعہ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ اور نظر آ جائے، ایک دفعہ اور نظر آ جائے۔ 8 دن اگر کوئی رہ لے تو اس کا یہ عالم ہو جاتا ہے، جس نے آنکھ ہی مدینے میں کھولی ہو، سبحان اللہ، جس نے ماں کا دودھ ہی مدینے میں پیا ہو، ماں بھی کون، جس نے چلنا ہی مدینے میں سیکھا بلکہ مسجد نبوی میں چلنا سیکھا ہو، جس کا بچپن، لڑکپن، جوانی مدینے کی گلیوں میں گزری ہو، تقریباً اپنی زندگی کا 50 سال سے زیادہ کا عرصہ جس نے مدینہ منورہ کے اندر گزارا ہو، وہ جب مدینے سے جا رہا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ بے شک، ہم وہ تصور اور وہ کیفیات سمجھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مدینہ منورہ سے سفر ہے، وہ بھی ایک پیغام ہے، پیغام ہے، بے شک۔ اور پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ حرمت شہر رسول، کیا بات، رسول اللہ کے شہر کا ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں میں چلے، وہ مقدس مقامات جہاں سرکار کا روضہ اطہر ہے، جہاں سرکار کی مسجد نبوی شریف ہے،
جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ازواج کے مکانات اور آپ کے اہل خانہ کے اور آپ کے اہل بیت اطہار کے مکانات ہیں، وہ مقدس جو بستی ہے نا، اس کا ادب امام علی مقام نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ سے بار بار اصرار کیا جانے لگا کہ جی آپ یزید پلید کی بیعت کریں، اور کسی طور پر بھی اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ آپ کو چھوڑا جائے، چونکہ امام علی مقام امام حسین عالم اسلام کی ایسی شخصیت ہیں کہ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو پھر اسے کسی کی بیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ اس کی امارت کو تسلیم کر لیا گیا اور کوئی انکار کرتے تو اس کی کوئی وقعت ہی نہیں رہتی۔ لیکن جب بار بار اصرار ہونے لگا تو آپ نے مدینہ منورہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی اور جو اللہ آپ کا ایک اللہ تعلق ہے شہر رسول کے ساتھ، روضہ رسول کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تمام تر تعلق کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور حرمت رسول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ نے بالآخر ناچار ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کوچ کرنے کا عزم کیا، ارادہ کیا۔ اور کسی کی بھی مطلب یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ شاید، کہ میں نے کہا نا کہ جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے ہوں، بچپن لڑکپن سب گزرا ہو، تو کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جو مدینہ بسانے والے ہیں، وہ جو یثرب کو مدینہ بنانے والے ہیں، کہ وہ بھی کبھی مدینے سے جائیں گے۔ لیکن تاریخ اسلام نے دیکھا کہ جب بات آ جائے دین کی، بات آ جائے اسلام کی، بات آ جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی، تو پھر نواز رسول کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ تو قربانیوں کو جو سفر ہے اس میں سب سے پہلی قربانی ہی امام حسین کی یہ ہے کہ اپنے آقا، اپنے نانا جان، اپنی والدہ ماجدہ کی اس مقدس شہر کو چھوڑنا اور پھر یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ چونکہ ظاہر سی بات ہے حالت امن چاہتے تھے اور حرمت رسول یعنی شہر مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو قائم و دائم برقرار رکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے صرف اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بڑے قریبی جو آپ کے اہل خانہ اور جو رشتہ دار تھے، ان کو آپ نے اپنے ساتھ لیا اور پھر آپ مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر گئے کہ بھئی مکہ جو ہے وہ حرم ہے اور مکے میں خون ریزی منع ہے۔ اللہ نے مکے کو حرم بنایا ہے، مسجد حرام کو حرم بنایا ہے، اور وہاں جدال، جنگ وغیرہ کرنا یہ منع ہے۔ تو یہاں شاید یہ بدتمیز لوگ شہر مدینہ کی حرمت کو پامال کریں اور اس کو بدتمیزی کریں، روضہ رسول کی بے ادبی ہو، اس لیے آپ وہاں تشریف لے گئے کہ شاید وہاں پر سکون کے ساتھ آپ زندگی گزار سکیں گے باقی۔ اور لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ تو آپ کو بچپن سے خبر مشہور تھی کہ آپ کی شہادت کا جام آپ نے پینا ہی ہے، بلکہ شہادت کو بھی آپ نے مرتبہ عطا کرنا ہے۔ یہ تو وہ شہادت کو آپ نے مرتبہ عطا کرنا ہے، شہادت آپ کو مرتبہ نہیں دے گی، بلکہ شہادت آپ کے حصے میں اگر آتی تو شہادت کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے آپ کا مدینے سے مکہ مکرمہ کا، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ کچھ یہی ہے کہ جب بار بار اصرار ہوا تو آپ نے در حقیقت جو پیغام دیا کہ حرمت رسول، حرمت شہر رسول، اور آج کے مسلمان کو بھی چاہیے کہ جب مدینے جائے تو رسول اللہ کے شہر کی حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھے، اس کا بہت زیادہ تھا۔ ہم تو وہاں جا کر نعرے بازی پر لگ جاتے ہو، ہم تو وہاں سیلفی سے ٹائم ہی نہیں بچتا، اور ہم وہاں بہت سے، ہو سکتا ہے میری بات بہت سے ناظرین کو بری بھی لگے، لیکن موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا مفتی صاحب کی تھپکی کے ساتھ کہ ہم جب واپس آتے ہیں نا، یار میں نے جالیوں کو پکڑ لیا، آپ کو پتہ ہے تو ایسا پکڑا میں بس وہیں رہا ہوں۔ یار یہ آپ دیکھیں کہاں ہیں آپ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نظر کا بھی ادب ہے، ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے، نظر کا بھی ادب ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے، یہاں آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، سرکار کی بارگاہ ہے۔ حضرت اب سرکار کی بارگاہ سے رخصت ہوئے چلے ہیں حضرت امام علی مقام اپنے کچھ رفقا کے ساتھ، وہ کچھ قریبی رفقا کے ساتھ۔ اب جب وہ مکہ شریف پہنچتے ہیں اس ارادے کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ وہاں امن ہے، ظاہر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، امن ہے، امن کا مقام ہے، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں اس کے بعد کیا ایک سلسلہ جڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام مکہ سے بھی کوچ کر جاتے ہیں کوفہ کی جانب۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتایا جائے۔ بالکل، یہ بہت اہم مقام ہے کہ خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین جب مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے ہیں تو ایک بڑی اہم بات جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کی جو دادا جان تھے جناب ابو طالب، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جو بہت سارے بھائی تھے جو اسلام بھی قبول کر چکے تھے، ان سب کی وہاں مکانات تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کہ اس مقام پہ پڑاؤ ڈالا، آپ نے اس مقام پر قیام کیا جہاں شعب ابی طالب تھی، جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 3 سال گزارے تھے،
3 سال سوشل بائیکاٹ جب ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکے والوں کی طرف سے، تو وہ جو گھاٹی تھی جس میں حضور نے 3 سال گزارے اور وہاں جناب کھجور کی درختوں کی چھال کھا کر گزارا کیا، اور پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہوتی تھی، اور خوراک بھیجی بھی نہیں جا رہی ہوتی تھی. آپ یوں سمجھیں کہ امام علی مقام نے جب اس مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے اور وہاں قیام کیا ہے، تو یوں سمجھیں کہ نظریاتی تربیت، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بھوک بات ہے. پیاس افلاس اور دین کی خاطر مشقت جھیلنا، واہ واہ اپنے خاندان کے افراد کی تیاری کیا آپ نے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے نانا نے اس کیفیت میں یہ دن گزارے تھے. دراصل امام علی مقام کو اس مقام پر لے کر جانا تھا، یہ قسمت کی طرف ایک تھا کہ یہاں تربیت اور اچھی ہو جائے گی. وہ پھر امام علی مقام کا انتخاب بھی تو دیکھیں، واہ. اتنے سارے مکانات چھوڑ کر ٹھہرے وہاں پر کہ نہیں، جہاں میرے نانا نے یہ شیب ابی طالب کے اندر جو آپ نے ایام گزارے تھے، ہم نے وہاں پر یہ ایام گزارنے ہیں. کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، سب نے آپ کا استقبال کیا اور سب بڑے خوش ہوئے کہ نواس رسول فرزند رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، جنہیں سرکار چوما کرتے تھے، سرکار جنہیں اپنی پشت پر بٹھایا کرتے تھے، وہ عظیم الشان نواس رسول ہمارے درمیان موجود ہیں. سب نے بڑے پیار اور احترام کے ساتھ آپ کو وہاں پر رکھا اور آپ سے فیض حاصل کیا، آپ کے پاس آیا کرتے، گفتگو کیا کرتے، یہاں تک کہ تقریباً حج کا جو زمانہ ہے وہ شروع ہو گیا. اچھا، اس دوران یہ ہوا کہ جب کوفے والوں کو یہ بات پتہ چلی کہ نواس رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے سے مکہ مکرمہ آ گئے، تو کوفے والوں نے خطوط بھیجے امام علی مقام کو کہ اے امام حسین، ہم آپ کے والد گرامی کے محبین میں سے ہیں اور ہم نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں، تو ہم سب جو ہے وہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. اچھا، آج کا جو موجودہ زمانہ ہے، اب تو آپ میسج کرنا ہے، پیغام پہنچانا انتہائی آسان کام ہے، فوراً سے پہنچ جائے گا. دنیا کسی بھی خطے میں ہے، آپ ماشاء اللہ مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، ہمارا آپ سے رابطہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب تو بہت آسان ہے. اس زمانے میں خط کا آنا، ایک خط کا آنا بھی بڑی اہمیت ہے. کافی ٹائم لگ جاتا تھا. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں امام علی مقام کے پاس کوفے سے تقریباً 150 خطوط آئے، 150 خطوط، اور تمام تر خطوط کا جو مضمون تھا وہ تقریباً یکساں تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے. اگر آپ نہ آئے تو اور اگر آپ نہ آئے، جو امام علی مقام نے جس بات کو لیا خاص طور پر کہ اگر آپ نہ آئے تو اند اللہ روز حشر ہم آپ کو پکڑیں گے. جی، ہم تو امام برحق کو بلا رہے تھے کہ آپ آج ہم بیعت کریں، مگر وہ تشریف لے کر نہ آئے اور مجبوراً ہمیں فاسق اور پلید کی بیعت کرنی پڑی. تو یہ خطوط جب آئے تو پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ، رفقا کے ساتھ مشورہ کیا، جو صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے ان سے بھی مشورہ کیا. تو سب نے یہ کہا کہ دیکھیں، کوفے والا جو ہے وہ وہاں کی جو افراد ہیں، ان کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، حضرت علی کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسے ہی رہا کہ وہ وفادار نہیں تھے اور ان کے اندر وفا کی خو نہیں ہے. تو وہاں سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن امام علی مقام کا اصرار تھا کہ نہیں، وہ بلا رہے ہیں تو مجھے وہاں جانا چاہیے. جب صحابہ کرام نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا پر کہ آپ نہ جائیے، تو پھر یہ طے ہوا کہ امام علی مقام سے پہلے امام علی مقام کے فرستادہ اور سفیر کی حیثیت سے حضرت مسلم بن عقیل کوفے جائیں گے اور وہاں جا کر کوفے کے حالات اور واقعات کو دیکھیں گے. پھر وہ امام علی مقام کو خط بھیجیں گے اور پھر امام علی مقام وہاں پر تشریف لے جائیں گے. تو یہ پورا پلان طے ہوا کہ جی اس طریقے سے کرنا ہے. اور امام علی مقام کے حکم پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف تشریف لے گئے، وہاں روانہ ہو گئے. وہاں ان کے ساتھ جو معاملات رہے تو کوفے والوں نے بڑی آؤ بھگت کی کہ امام علی مقام کے سفیر آئے. تو امام علی مقام کے سفیر کی حیثیت سے ان بیعت بھی کی امام علی مقام کے لیے. اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ تقریباً 40,000 افراد نے امام علی مقام کے لیے بیعت کر لی. اب یہ بڑا ایک اطمینان والا ماحول تھا. اچھا، یہ ہے کوفے کا ماحول. اب واپس مکی کی طرف اگر جائیں تو امام علی مقام کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ حج کے موقع پر دنیا بھر کے حاجی آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ اور فساد کوئی ایسا مچے جس کی وجہ سے حاجیوں کو نقصان ہو، یا حاجیوں کے روپ کے اندر فسادی کہیں مکہ مکرمہ نہ آ جائیں اور اس وجہ سے فتنہ و فساد بپا ہو کہ امام علی مقام یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی بلکہ اس سے انکار کر رہے ہیں اور مکے والوں نے آپ کو پناہ دے رکھی ہے.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مکہ مکرمہ کی حرمت پامال ہو. اللہ تو جیسے مدینہ کی حرمت کو آپ نے پامال نہیں ہونے دیا، اسی طرح مکے کی حرمت کو بھی امام علی مقام نے پامال ہونے نہیں دیا. تو 8 ذی الحج تقریباً یہ تاریخ لکھی جاتی ہے. اس سے پہلے کی کچھ تاریخ ہے کہ جب پوری دنیا کے مسلمان حالت احرام میں مکہ مکرمہ کی جانب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں، تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے رخت سفر باندھا اور مکے سے پھر آپ کوفے کی طرف روانہ ہوئے. یعنی یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ امام علی مقام کا جو سفر ہے وہ مکے سے کوفے کی طرف ہے، یعنی کوفے کی طرف بلایا جا رہا تھا. 150 خطوط موجود تھے، وفاداری کے وعدے موجود تھے، آپ کے نام پر جینے مرنے کے وعدے موجود تھے. ان تمام باتوں کو امام علی مقام نے مد نظر رکھا. جی تحریری طور پر باتیں موجود، سارے خطوط بھی ساتھ میں لیے، دستاویزی ثبوت ساتھ میں لیے، اور پھر آپ نے یہ سفر اختیار فرمایا مکے سے کوفے کا. ابھی آپ راستے میں تھے تو وہاں سے بھی حوصلہ افزا خط آ گیا امام حضرت مسلم بن عقیل کا کہ یہاں حالات بڑے اچھے ہیں، سازگار ہیں، اور لوگ جو ہے بیعت پر آمادہ ہیں، اور پہلے ہی دن 40,000 افراد نے بیعت کر لی ہے، اس لیے آپ یہاں تشریف لے کر آ جائیں، یہاں آپ سے محبت کرنے والے اور مجھے جو حالات لگ رہے ہیں وہ بہتر لگ رہے ہیں. تو یہ کیفیت ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام نے مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف سفر اختیار کیا. اچھا حضرت، ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اس وقت، یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. پچھلے کچھ عرصہ دراز سے پہلے یہ سوال اتنا نہیں اٹھتا تھا، اب زیادہ اٹھنے لگا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم بھی اس وقت سوشل میڈیا پر ہی بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں کہ جب امام علی مقام نے مکہ شریف سے ہجرت کی کوفہ کی جانب، جانتے تھے، معلوم تھا، روحانی طور پر معلوم تھا، لیکن ایک جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی وسائل ہیں، وہ خطوط ان کے سامنے تھے، وہاں سے ان کو بلاوا تھا. لیکن لوگ تو جانتے تھے، صحابہ اکرام موجود تھے اور اچھے خاصے صحابہ اکرام موجود تھے. اگر ان کے ساتھ اس وقت کوئی 200-300 صحابہ اکرام بھی چل دیے ہوتے تو میرے خیال سے یہ واقعہ پیش نہ آتا. لوگوں کا کہنا ایسا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کیوں صحابہ اکرام نے امام علی مقام کے ساتھ، کیونکہ وہ امام تھے، تو ساتھ کیوں نہیں گئے حضرت؟ کیا وجہ بنی ہے؟ اصل میں یہاں غلط فہمیاں ہیں بہت ساری. میں نے ابھی پچھلے جواب میں ایک بات پہ زور دے کر کہا کہ امام علی مقام مکے سے کوفہ گئے تھے، کوفے کے ارادے سے نکلے تھے، کربلا کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. جنگ کے ارادے سے نہیں تھے، کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. جنگ تو بہت دور، کربلا کا ارادہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. امام علی مقام کا کربلا کا ارادہ ہی نہیں تھا. امام علی مقام جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ امام علی مقام نے صحابہ کو کہا ہو کہ میں لڑنے جا رہا ہوں، تم سب آ جاؤ اور ہم ایک لشکر تیار کرتے ہیں. امام علی مقام نے کبھی ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے، نہ صحابہ کو یہ رغبت دی ہے اور نہ صحابہ سے یہ بات کی ہے. خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے، کوفے والوں کے بلانے پر، یزید سے لڑنے کے لیے، یہ یزید کے لشکر سے لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. جب امام علی مقام نے خود یہ بات نہیں کی، امام علی مقام نے صحابہ کرام کو نہیں بلایا، امام علی مقام نے صحابہ کو نہیں کہا، تو صحابہ کہتے ساتھ چلے جاتے. بلکہ صحابہ تو خود ان کو بھی روک رہے تھے کہ ہمیں کوفے والوں سے وفا کی امید نہیں، آپ بھی نہ جائیں. لیکن وہ تشریف لے گئے چونکہ وہ خطوط وغیرہ آئے ہوئے تھے. تو امام علی مقام نے پہلی بات یہ ہے کہ نہ تو کربلا کا ارادہ تھا، نہ جنگ کا ارادہ تھا، بلکہ کوفے والوں کے بلانے پر آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے. اس لیے صحابہ کا ساتھ میں جانے کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا. بالکل. اگر آپ کہتے بھی لشکر تیار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو لشکر تیار کریں. دوسری بات یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت اور امارت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. اگر آپ مکے میں اعلان کرتے کہ جی میں اپنی امارت کا اعلان کر رہا ہوں، میں خلیفہ ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، میری بیعت کریں، اور پھر صحابہ اگر بیعت نہ کرتے تو سوال اٹھ سکتا تھا. بالکل. لیکن آپ نے امارت اور خلافت کا اعلان ہی نہیں کیا. اور تیسری بات میں عرض کرتا چلوں، ان لوگوں کے لیے جو مرچ مسالہ لگا کر صحابہ کرام پر لان تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے میں کہ جی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا. امام حسین کے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے شہزادے علوی، مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں گئے. اور بھی آپ کے رشتہ دار ہیں جو آپ کے ساتھ نہیں گئے، تو پھر آپ ان کے بھی نام لیجئے کہ جو اپنے بھائی اور چچا اور یہ جو سارے افراد ہیں خاندان کے، یہ کیوں ساتھ نہیں گئے؟ ان کو ساتھ چلے جانا چاہیے تھا. اصل مقصد ہی یہی تھا کہ امام علی مقام تو کوفے والوں کے بلانے پر جا رہے تھے، بچے بھی جنگ کے ارادے سے، لڑنے کے ارادے سے یا کربلا کی طرف آپ کا سفر تھا ہی نہیں. بالکل. خواتین بھی ساتھ ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، تو جنگ کا ارادہ ہے ہی نہیں. لیکن سوالات بہت سے اٹھتے ہیں، کرنے والے سوال کرتے ہیں، جواب مفتی صاحبان اپنے خوبصورت انداز میں دیتے ہیں، اور کیا ہی انداز پایا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب نے. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مفتی صاحب، جب امام علی مقام نے مکہ شریف سے کوفہ کا ارادہ کیا
اب وہ سفر میں ہے، رستے میں انہیں خط بھی مل جاتا ہے، اب تو ارادہ اور مضبوط ہو گیا، جوش اور زیادہ ہو گیا کہ وہاں ماشاءاللہ سے ذوق در ذوق لوگ جو ہے بیعت کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو سفر آگے بڑھتا ہے حضرت، میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی ارشاد فرمائے گا۔ اس معاملے میں اچھا، جو بھی سفر کربلا کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ چونکہ تاریخی حوالے سے گفتگو ہے، اور تاریخی مصادر جو ہیں اس میں روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ روایت ایک مورخ تک پہنچی، دوسرے مورخ کو نہ ملی ہو، پھر بعد میں اردو جو مورخین ہیں انہوں نے سب کو جمع کر دیا، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں کہیں ہمیں کوئی ایک واقعہ نظر آتا ہے، دوسری کتاب میں نظر نہیں آتا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ مورخین نے بعد میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں اور منزل در منزل سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ہر جگہ جہاں کہیں بستی اگر کوئی آئی اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نواز رسول ہے، تو سب بڑا احترام کرتے ہیں اور سب ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، چونکہ نواز رسول ہیں۔ لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کوفے کے ارادے سے نکلے اور مقصد اور نیت کوفے ہی جانا ہے، لیکن کوفے کے حالات بدل گئے، اور کوفے میں جو ہے وہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد وہ گورنر بن کر وہاں نافذ کر دیا گیا، اور جب وہ گورنر بن کر وہاں پر آیا تو اس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جتنے متبعین تھے یا جتنے بیعت کرنے والے تھے جنہوں نے امام علی مقام امام حسین کے لیے بیعت کی تھی، ان سب کو گرفتار کرنے کے لیے تحریک چلائی اور لوگوں کو چن چن کر قتل کیا کہ جو وہاں ان کے معاونین تھے، جناب ہانی کا نام بڑا اس کے اندر آتا ہے، جو خاص طور پہ کوفے کے اندر امام علی مقام کے بڑے حامی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ تشریف لے کر آئیں، تو ایک ایک کر کے لوگوں کو وہاں پر قتل کیا جانے لگا، سرگرو جو سرغنہ تھے، بڑے افراد تھے، ان کو قتل کیا جانے لگا، باقیوں کو ڈرایا دھمکایا جانے لگا، یہاں تک کہ مطلب ایک ایسی مضحکہ خیز کیفیت بھی ہے کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کا اس گورنر کی جو گھر تھا اس کا جب محاصرہ کیا، تو روایتوں میں کہ جی آپ کے ساتھ تقریباً 40,000 افراد موجود تھے، انہوں نے ڈرایا دھمکایا تمہاری عورتوں کو ہم اغوا کر لیں گے، بچوں کو یتیم کر دیں گے، مال ہڑپ کر جائیں گے، یہ کر دیں، آہستہ آہستہ لوگ کھسکنا شروع ہوئے، بالکل، یہاں تک کہ جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو آپ کے ساتھ پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو سارے جا چکے تھے۔ یہ وہ خدشات ہیں جو صحابہ کرام بار بار ذکر کر رہے تھے۔ بالکل، تو ایک طرف تو یہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا اب نقشہ کوفے سارا کے بدل اندر، گیا، اب بالکل منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ خبر امام حسین تک جب پہنچی ہے تو وہاں بھی کیفیت تبدیل ہو گئی، یعنی اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ جی امام حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں، یہ بات عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ تھی کہ وہ خطوط لکھے گئے اور یہ آ رہے ہیں امام حسین یہاں پر، تو اس نے حر کو کچھ سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ جی امام حسین کو راستہ روکا جائے، ان کو کوفے نہ آنے دیا جائے۔ تو اب وہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ امام حسین تو کوفے کے ارادے سے نکلے تھے، مگر حر نے آپ کا راستہ روکا اور آپ کو زبردستی آپ کو اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑا، اور پھر آپ جو ہے وادی نینوا جسے کربلا کہا جاتا ہے وہاں آپ نے اپنے خانوادے کے ساتھ پڑاؤ ڈالا، تو یوں آپ جو ہے مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے کربلا پہنچے۔ حضرت واقعہ تو ایسا ہے، سوالات بہت ہیں، یقیناً جواب بھی بہت وسیع ہیں، لیکن میں چاہوں گا، میں ایک مختصر سا سوال چاہتا ہوں، اس کا جواب یقیناً آپ اپنے انداز میں دیں گے۔ کیا یزید امام علی مقام کو شہید کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس کا ارادہ تھا کہ میں، حالانکہ وہ تو جانتا تھا یہ کون ہے، وہ جانتا تھا، اور امام علی مقام بار بار خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے مجھے پہچانو میں کون ہوں، تو کیا وہ یزید چاہتا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کیا جائے، یا اس کا ارادہ کچھ اور تھا؟ حامد بھائی، جب دولت، شہرت، اس کی پٹی آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے نا، تو پھر رشتے، احترام، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ یزید کے دماغ پر بھی جو ہے نا وہ نشہ تھا دولت کا، شہرت کا، عمارت کا، حکومت کا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو، اتنا بڑا امپائر اسے ملا تھا، وہ اپنا کوئی بھی اس میں شیئر ہولڈر جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کی رقابت تھی اس کے اندر، اس لیے جانتے بوجھتے کہ امام حسین رسول اللہ کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں، یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن جو دماغ میں جو فطور تھا اس نے وہ ساری چیزیں، وہ سارا احترام بھلا دیا تھا۔ یزید خود تو میدان کربلا میں نہیں تھا، لیکن اس کا بھیجا ہوا لشکر تھا، اور پھر اس لشکر کا سپہ سالار عمرو بن سعد
وہ وہاں پر موجود تھا۔ اب جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ اتنے دن تک محاصرہ رہا، پھر پانی بند کرنے کا حکم آ گیا، پھر اس کے بعد لڑائی کا بھی حکم آ گیا، تو وہ لوگ جو یزید کے حامیوں میں سے ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اتنے سارے کرتوتوں کے باوجود یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم تو دو ٹوک اور واضح بات کہتے ہیں کہ جس کو یہ لگتا ہے یزید حق پر تھا، وہ یہ دعا کرے کہ اللہ اس کا خاتمہ یزید کے ساتھ کرے، اس کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ہم ٹھوک بجا کے کہتے ہیں دل کی تسلی اور اطمینان کے ساتھ کہ امام علی مقام امام حسین حق پر ہیں اور وہ حق کے نمائندہ ہیں، اس لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے گروہ میں رکھے، انہی کی رفاقت میں رکھے، انہی کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ تو اب یہ جو فطور تھا، اس فطور نے یہاں تک اس کے دماغ میں خلل ڈالا کہ جی کچھ بھی ہو، اگر وہ ہاتھ نہیں دیتے، بیعت نہیں کرتے تو سر چاہیے۔ تو یہ نوبت یہاں تک پہنچی۔ اب اگرچہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کرے یا نہ کرے، لیکن لشکر اسی نے بھیجا، 22,000 کا لشکر ان 79 لوگوں کے لیے کیوں بھیجا گیا؟ ان کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ دیکھیں 22,000 ہونے کے باوجود وہ امام علی مقام امام حسین اور آپ کے خانوادے کو فتح نہیں کر سکے۔ فاتح تو امام حسین ہی ہے، فاتح تو امام حسین ہی ہے، وہ مغلوب ہو کر رہ گئے کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ یعنی امام حسین کے نام کو وہ بند کرنا چاہتے تھے، اللہ نے مولا حسین کے نام کو اتنا بلند کیا کہ ہر زمانے میں امام حسین کا نام لگتا ہے، اور آج بھی صدا لگتی ہے، صدا صدا حسین ہے، ہمیشہ کی صدا اور پکار امام حسین کی ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، بے شک یزید تھا حسین ہے، اور قیامت تک مولا حسین کا نام باقی رہے گا۔ یقیناً یزید تھا، حسین ہے، حسینی لوگ بھی موجود ہیں، حسینی دلچسپی رکھنے والے بھی موجود ہیں، حسینی جذبہ رکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن حسینی صبر نظر نہیں آتا، حسینی کردار نظر نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے فلاں کا حسینی کردار ہے، کچھ عرصے تک ہوتا ہے، وہ بھی ٹاٹا ٹاٹا بائے بائے ہو جاتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے مفتی صاحب، آخری سوال ہے، ہمارے ناظرین کو بھی کچھ پیغام دے دیجئے کہ حسینی صبر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے، کیسے لانا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں سبق تو بہت سے ملتے ہیں، ناظرین کو بھی کوئی سبق مجھ سمیت دے چاہیے۔ دیکھیں مولا حسین نے جو صبر کیا، جو ریاضت یا عبادت کی، وہ اپنے کمال پر تھی، ہم تو کبھی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے، بے شک۔ یعنی حسینی صبر جو ہے وہ کوئی بندہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ سمجھیے ان کا خاصہ تھا، یہ ان کا ہی خاصہ تھا کہ 6 مہینے کا بچہ، اس کا لاشا ہاتھوں میں اور تیر جو ہے وہ حلق میں لگا ہوا ہے، اور مولا حسین صبر کر رہے ہیں، یہ ان کا ہی خاصہ ہے۔ ہمارے تو بچے کو بخار ہو جائے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، کینولا اگر پاس ہو جائے تو ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے نا کانپنے لگ جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ مولا حسین کا سب، مولا حسین جوان بچہ اس کی لاش کے ٹکڑے ہوئے میں، اور مولا حسین سمیٹ کے لے کر آ رہے ہیں، یہ ان کا صبر تھا، یہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ان کے صبر کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، خواتین کا جو صبر تھا ان کا کیا کردار تھا حضرت؟ بات یہ ہے کہ وہ خانوادہ رسول اور جن کی تربیت سیدہ خاتون جنت نے کی ہے، جنہوں نے سیدہ خاتون جنت کا دودھ پیا ہو، اور جنہوں نے اولاد رسول کی آغوش میں تربیت پائی ہو، تو یہ سارا کا سارا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہ وہ نوری گھرانہ تھا جس نے وہاں اپنے صبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کر کر دکھایا، یا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ البتہ ہم اس کمال کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کم سے کم ان کا نام لینے والے اپنی روز مرہ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ تو صبر کر سکتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹے مسائل پہ تو صبر کر سکتے ہیں نا۔ شکوہ اپنے رب سے، وہ جو اتنا دے رہا ہے، اتنا نواز رہا ہے، اور پھر ہمارے کرتوت اگر دیکھے جائیں، ہمارا بچہ اگر ہماری بات نہ مانے تو ڈانٹ دیتے ہیں، کل سے چیز نہیں دلاؤں گا، کل سے پیسے نہیں دوں گا، اب یہ نہیں دلاؤں گا، وہ نہیں دلاؤں گا، اور ہم اپنے رب کی اتنی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، صبح دوپہر شام ان گنت نافرمانیاں، ان گنت حکم عدولی کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ناز اتنا ہے کہ جی وہی دے گا، اسی نے ادا کرنا ہے، وہ نہیں دے رہا تو کیوں نہیں دے رہا؟ تو تھوڑا سا اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ تو کمال صبر تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے کم سے کم اتنا تو کریں کہ اپنی روز مرہ کی زندگی ہے، جو روٹین لائف ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس پہ صبر کریں، شکوہ لے کر نہ آئیں۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے اور اطمینان مل جاتا ہے،
پھر آپ یقین جانیں کہ کوئی تکلیف نہیں رہتی. بے شک بالکل. ناظرین اکرام، ہمیں کربلا سے سبق جو ملتا ہے وہ صبر کا بھی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہمیت کے حامل وہ نماز کا بھی درس ہمیں ملتا ہے. امام علی مقام نے تو تلوار کی نوک پر نماز نہیں چھوڑی. آج ہم اے سی والے روم میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے. سوچنا چاہیے. گرمی بہت زیادہ ہے، بالکل اس وقت ہمارے معاشرے میں ارد گرد گرمی بہت زیادہ ہے، ہمارے ملک میں گرمی بہت زیادہ ہے. سردی بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. ہم جب سردی زیادہ ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہم نماز ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. گرمی بہت ہے. سوچئے نا، وہ کربلا کا میدان تھا، کوئی وہاں شامیانہ نہیں لگا ہوا تھا، وہاں کوئی سسٹم نہیں تھا. سسٹم ہاں اللہ کا سسٹم تھا. عرش معلیٰ تھا، عرش تھا، عرش عظیم تھا. اس عرش پر سورج تھا، اور اس سورج کی بڑی زیادہ تپش تھی. کربلا کا میدان تھا، وہاں بھی امام عالی مقام اور ان کے رفقا نے نماز نہیں چھوڑی. آج آپ یہ اپنے دل کے اندر ایک ارادہ کر لیجئے، ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے، کہ آج سے ہم اپنی نماز انشاءاللہ کوئی بھی قضا نہیں کریں گے. چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا نہیں کریں گے. اللہ ہم سب کو اس پروگرام کے صدقے میں مفتی صاحبان کی برکت سے ہمیں اللہ پاک نمازی بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور ہم اہل بیت سے نو ڈاؤٹ بڑی محبت کرتے تھے اور کرتے رہیں گے. اسی طرح ہمیں صحابہ اکرام کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، ان سے بھی محبت کا باقاعدہ اظہار کرنا ہوگا. صحابہ اور اہل بیت یہ محبت ہے، یہ محبت یہ ایک ہی ہیں. ہم ان کو جدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور پوری زندگی کرتے رہیں گے. یقین مانیے ہم رسوا ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس پیغام کو بڑھایا کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے، یقین جانیے محبت پروان چڑھے گی، ہمیں بھی پروان ملے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس صاحب، ہم ان سے گزارش کریں گے منقبت پیش کریں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. میں مفتی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی ہوئے حسین و حسین، فاطمہ علی اور حسین و حسین، فاطمہ علی اور حسین و حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. کتنے نانا بھی ہیں ہوئے نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے
رسول اللہ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، تک کے بولے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے، آستانے کی کیا بات ہے۔